السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب بخیر ہی ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان کے مہینے کی فضیلت ہم ایک ویڈیو میں ریکارڈ کرا چکے ہیں، آپ حضرات اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں امت میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض محدثین، بعض علماء تو سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شب برات کوئی رات ہے ہی نہیں، لیکن جمہور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت احادیث میں آئی ہے، اور اس سلسلے میں ضعیف روایات ہمیں ملتی ہیں، اور محدثین کا اصول ہے کہ جب ضعیف روایات کثرت سے ملے تو وہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی قابل عمل ہو جایا کرتی ہیں۔ اور پھر بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تو سوچا اس سلسلے میں آپ کو شب برات کی کچھ مختصر باتیں بتلا دی جائیں۔ اب جب محدثین اور جمہور محدثین اس کے قائل ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ شب برات کی کچھ نہ کچھ فضیلت ہے، تو وہ فضیلت کیا ہے، ہمیں اس رات میں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ شب برات 14ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا آپ اس میں عبادت کر سکتے ہیں۔ اب کیا عبادت کریں؟ آپ اس میں نوافل پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی آپ عبادت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ عبادت کا کوئی خاص طریقہ حدیث میں بیان نہیں کیا گیا کہ شب برات کی رات کو آپ کو یہی نماز ہی پڑھنی ہے، قرآن ہی پڑھنا ہے، اتنے نوافل ہی پڑھنے ہیں جیسے لوگوں میں مشہور ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح ہی پڑھنی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی آپ عبادت کریں گے انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب آپ کو دیا جائے گا۔ اسی طرح دوسری بات یاد رکھیں کہ جو عبادت کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، اس نے جو کچھ بھی عبادت کی ہے امید ہے اللہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن جو عبادت نہیں کرتا، وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، تو اس سے بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے، اس سے بھی کوئی سوال نہیں ہے کہ آپ نے اس رات عبادت کیوں نہیں کی۔ یعنی شب برات کی رات میں عبادت کرنا نفل ہے، فرض واجب سنت مستحب نہیں ہے، نفلی ہے۔ جو کچھ بھی آپ کریں گے اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ کوئی خاص طریقہ نہیں، اگر آپ اپنے آپ سے کوئی خاص طریقہ ایجاد کرتے ہیں، یعنی آپ صلاۃ التسبیح پڑھنے کو واجب سمجھتے ہیں، یہ صلاۃ التسبیح کی باقاعدہ جماعت کرتے ہیں، تو آپ دین میں نئی چیز اور نئی بات پیدا کر رہے ہیں جو سراسر بدعت ہوگا۔ تو یہ رات عبادت کی رات ہے، آپ علیہ السلام سے اس میں عبادت کرنے کا ثبوت ملتا ہے، صحابہ سے ملتا ہے، تو آپ اس میں عبادت کریں۔ عبادت کے علاوہ جتنی باتیں ہیں، جیسا کہ ہمارے نوجوان اس رات میں نہا دھو کر کے، تیار ہو کر کے، اچھے کپڑے پہن کر کے روڈ پہ واہی تباہی گھومنے کے لیے یہاں کھڑے ہیں، وہاں کھڑے ہیں، یہاں شور مچا رہے ہیں، وہاں پٹاخے بازی، وہاں شور شرابہ، یہ ساری چیزیں دین اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ ایک مسلمان ایسا ہو کہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ اپنی اصلاح کر لیں کہ واقعتاً ایک انسان ایسا ہونا چاہیے۔ اس لیے ان چیزوں کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس رات میں جو ہے حلووں کا اہتمام کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس سے زیادہ دیگوں کا اور اس طرح کے کھانوں کی بہتات اور کثرت ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو چھوڑ دینا چاہیے، قابل ترک چیزیں ہیں۔ ہاں، جتنی چیز کا ثبوت ملتا ہے آپ اتنا کام اس رات میں کر لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس طرح کی واہی تباہی ہے، یہ پٹاخے بازی ہے، یہ شور شرابہ ہے، یہ نوجوانوں کا گاڑیاں لے کر نکلنا اور گاڑیوں پر اپنے اسٹینڈ دکھانا، وہاں شور شرابہ، یہ شور شرابہ، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ تو اس لیے نہ کوئی کھانے کی تخصیص ہے، نہ عبادت کی تخصیص ہے، اور نہ ہی پٹاخوں کا کوئی تذکرہ ہے، اور ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ تو بالکل دین اسلام کے بالکل خلاف ہے، بلکہ یوں کہیں کہ دین اسلام کو بدنام کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو موقع دیا ہے، آپ کے اندر ہمت ہے، استطاعت ہے، آپ چستی پھرتی کے ساتھ جو کچھ بھی اس رات میں عبادت کرنا چاہیں کر لیں۔ آپ قضاء عمری پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، جو کچھ بھی آپ عبادت کریں گے امید ہے کہ اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر آپ نہ کر سکتے ہو تو جاگنے کو لازمی نہیں سمجھنا ہے کہ جاگنا ہی ہے، جاگ کر گپ شپ کرے، بلکہ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھے اور پھر سو جائے اور صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے، تو ایسے مسلمان کو بھی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
تو یہ اس طرح عشاء کی نماز پڑھ کر سو جانا، صبح سویر اٹھ کر فجر کی نماز باجماعت پڑھنا، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ رات میں جاگیں، شور شرابہ کریں، گھومنا پھرنا ہو اور واویلا ہو، اور اس طرح اسلام پر ایک دھبا لگے، اسلام بدنام ہو، تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ سو جائے۔ بہرحال جو لوگ جاگنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ شب برات میں جو عبادت کا تصور ہے وہ انفرادی طور پر ہے، اجتماعی طور پر نہیں ہے۔ یعنی آپ اپنے طور پر اکیلے میں، تنہائی میں جو کچھ بھی آپ کرنا چاہیں کر لیں، اور اس کے علاوہ اجتماعیت کا ثبوت نہیں ہے جس طرح با جماعت نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات سمجھے ہوں گے۔ مزید آپ بھی اس کوشش کریں کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے، اور اس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگ جو اس رات میں واہی تباہی کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، وہ ان برائیوں سے بچ جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق